علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے صدر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 61 تک کا درس ہو چکا ہے۔ صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی جشن آپ سب اپنی حیثیت کے مطابق منا کر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس میں اس کی رضا ہو اور اس کے حبیب کی رضا ہو۔ یاد رکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور منانے کا عنوان یہ کوئی سالانہ یا ماہانہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک ماننے اور منانے کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لمحہ حیات کو اسی تصور میں جاری اور ساری رکھے۔ بالخصوص آج کی جو آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 64 سورہ نساء۔ ہزاروں بار اس آیت پر تقریریں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن کے اندر جو معارف و اسرار و رموز ہیں، کچھ نہ کچھ ایک نئے طور پر ابھر کر آتی ہے، وہ بات جو قرآن چاہتا ہے۔ میں اس سے پہلے کی آیت نمبر 61 کے ذریعے پھر آپ کو ذہن دوں کہ جو نبی کے لیے نگیٹو ہوتے ہیں وہ خود بھی نبی سے دور رہتے ہیں اور نبی سے دور رکھنے کی ہر مومن کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کے نام پر بلایا جائے، اللہ کے احکام کے نام پر بلایا جائے، توحید کے نام پر بلایا جائے تو وہ بطیب خاطر بخوشی آ جائیں گے، لیکن نبی کے نام پر بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے یصدون عنک صدودا، وہ لوگوں کو آپ کی بارگاہ میں آنے سے خود بھی روکیں گے اور اپنے آپ کو بھی آنے سے روکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تکلیف اگر ہے تو نبی سے ہے۔ آج ہم سب بھی سارے جہان میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نظریں اٹھائیے، کلمہ پڑھنے والے اس خاموشی کے ساتھ بس کھانے پینے اور ٹیمپرری اور فارمیلٹی کے ساتھ ادائے صلاۃ اور ادائے احکام الہی کر لینے کو ایمان سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی ایمانی زندگی تصور رسالت میں گزر رہی ہے یا نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں گزر رہی ہے یا نہیں۔ ابھی کسی بھائی کا فون آیا، میں نے کہا اسے میں جا رہا ہوں درس قرآن میں ہی چلتے چلتے ٹاپکلی جواب دوں گا۔ کہا کہ حضور
हमारी तरह है। मैंने कहा जवाब दूंगा, आप भी इसे सुने। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारी तरह है, इसका अकीदा रख लें, तो वो आइडियल हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी तरह को आइडियल नहीं मानता। फ्रेंड तो मान सकता, दोस्त तो मान सकता, लेकिन आइडियल नहीं मानता। तो ये आइडियोलॉजी के भी खिलाफ। जबकि कुरान पाक सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में देखें आप, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक यकीनन अल्लाह के रसूल में तुम्हारा बेहतरीन आइडियोलॉजी छुपा हुआ है, बेहतरीन उसवा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। जिसका साफ मतलब ये हुआ, अगर नबी हमारे लिए आइडियल है तो वो हमारी तरह नहीं है। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल सहाबा किराम के हवाले से मिलते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने को कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरी तरह? मैं तुम्हारी किसी भी तरह से, हैयत की तरह, शक्ल की तरह, सूरत की तरह, किसी भी ज़ाविये से मैं तुम्हारी तरह नहीं। ये इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि मेरे ऊपर अल्लाह की वही आती, मैं अल्लाह से लेता हूँ डायरेक्ट और तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा जो मिलना है अहकाम इलाही, वो मेरे वास्ते से मिलना है। तुम्हें डायरेक्ट अल्लाह अपने अहकाम नहीं दे रहा है, मुझे दे रहा है। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि ये जो अकीदा रखा जाता है कि हमारी तरह है, ये अकीदा तकाज़े तौहीद के भी खिलाफ है और मनसबे रिसालत के भी खिलाफ है। क्यों? अपनी तरफ आप ही देखें ना, आप औरतें बैठी हुई हैं, अभी हमारे आने से पहले कितना फ्रेंडली बात कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हीं में से किसी को आप अगर आइडियल माने, आपका टीचर हो, उस्ताद हो, उनको रिस्पेक्टेड माने, तो क्या आप इस तरह से उनके सामने चीख पुकार कर बात करेंगे? नहीं। जो आइडियल होता है उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, उसका एहतराम किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती, उनके सामने जबान दराजी नहीं की जाती। और फ्रेंडली सर्कल की तरह बात करना ये बता रहा है कि आपने आइडियल नहीं माना किसी को। लिहाजा कुरान पाक की वो आयतें जो इस तरह का ज़ाहिरी तसव्वुर देती है, मसलन सूरह कहफ की और सूरह फुस्सिलत की दो आयतें कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, उसी आयत करीमा में फिर वाज़ेह कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो तरह से यहाँ पर फरमाया। पहले तो ये बिल्कुल आयत मुतशाबिहात या तुम्हारी तरह से मुराद यहाँ कुफ़ार व मुशरिकीन है कि कुफ़ार व मुशरिकीन, तुमने मुझे 40 साल तक यहाँ देखा, सच्चा, अमीन, वादे का वफा, हर तरह से तुमने मुझे माना। मैं कोई दूसरी मखलूक फरिश्ता नहीं हूँ कि तुम मुझसे बिखर जाओ, तुम मुझसे भाग जाओ। नहीं, वो अट्रैक्शन के लिए नबी ने कहा मैं तुम्हारी तरह हूँ। एक बात तो ये, दूसरी बात कुफ़ार व मुशरिकीन से कहा। तो अब जो लोग ये अकीदा बनाते हैं इस आयत से कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, वो पहले कुफ़ार व मुशरिकीन की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ तुम्हारे से मुराद कुफ़ार है। तफसीर कबीर वगैरह और दीगर तमाम ऑथेंटिक तफसीर में देखेंगे कि लफ्ज़ तुम्हारे, अब जाहिर है तुम्हारे जब कुरान कह रहा है तो कोई तो होगा ना तुम्हारा। ये ऑर्डर का एकदम मुखातब का जुमला है ना। जैसे मैं अभी आपको, मैं तुम्हें खिताब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम हो यहाँ पे, तब न कह रहा हूँ कि तुम्हें खिताब कर रहा हूँ। जैसे कुरान ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुम का माना होता है तुम्हारी तरह। तो वो तुम्हारे कौन है? अगर ये 1400 साल के बाद जो कह रहे हैं इनकी तरह, तो जब कुरान उतरा था तो ये तो थे ही नहीं, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है तुम्हारी तरह? तुम्हारे का लफ्ज प्रेजेंटली होता है। तो सवाल यह है कि वहां पर प्रेजेंट कौन थे जिसको कहा गया तुम्हारा? वो प्रेजेंट मुशरिकीन थे। मुशरिकीन, ये मुशरिकीन की जमात थी जिनको कहा गया मैं तुम्हारी तरह। और उससे मकसूद ये था कि मेरे हबीब कहिए मैं कोई दूसरी मखलूक नहीं हूँ। 40 साल तक तुमने, मैंने जिंदगी गुजारी है, तुमने मेरा फिजिकली लाइफ हर तरह से देखा, सच्चा माना, अच्छा माना। तुम एक माबूद का जब मैं ऐलान कर रहा हूँ तो क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हारी ही तरह हूँ, कोई दूसरी मखलूक बनकर नहीं ये कह रहा हूँ।
وہی کہہ رہا ہوں جو 40 سال تک زندگی گزاری، وہی زندگی والا محمد کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے۔ یہاں اٹریکشن کے لیے کہا، ایک بات۔ دوسری بات، اسی آیت کریمہ میں اللہ پاک فرما رہا ہے، کہیے میرے حبیب میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں کہ میرے اوپر اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ میں خود واضح کر دیا کہ یہاں پر بشر جو ہے یہ آئیڈیل بشر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے بشر ہیں کہ اس پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے معبود ہونے کی وحی آتی ہے۔ بتائے امت کا کوئی فرق کہ اس پر ایک معبود ہونے کی دلیل آتی ہو اللہ کی طرف سے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو حضور کا انسان ہونا، بشر ہونا ایک کاملیت کا عنوان رکھتا ہے، یعنی ایسے بشر ہیں کہ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور آپ ہم کامن بشر ہیں، سمپل بشر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور کی بشریت بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، وہ ہماری طرح نہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ جلیل قدر نبی ہے، رسول ہے، اعلیٰ ہے، بشر کامل ہے، انسان کامل ہے۔ لہذا جس نے بھی یہ کلپ بھیجی تھے وہ مکمل طور پر ان کنفیوژن کو دور کریں، اور آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا جو لمحہ حیات گزر رہا ہے پازیٹیوٹی میں اسی طرح ہمیشہ آخری سانس تک گزارتے رہیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی طرح سے نیگیٹیوٹی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ نبی جب تشریف نہیں لائے تھے، اللہ کے منکرین موجود تھے، مشرکین موجود تھے، انکار کرنے والے موجود تھے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والے موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کا رد نہیں کیا، ان کے خلاف آیتیں نہیں اتاری، ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن جب محمد عربی کو بھیجا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے ادبی کا عنوان جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر مذمت بھی فرمائی، رد بھی کیا اور حضور کا ڈیفینس کیا۔ اب سورہ تبت یدا ابی لہب کیوں نازل ہوئی؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ گستاخی سے پہلے بھی اللہ ابو لہب کو جانتا تھا، وہ مشرکین کفار میں سے۔ ایسا نہیں کہ نبی آئے اور ابو لہب بھی آیا اور انکار کر دیا، ایسا نہیں۔ ابو لہب پہلے ہی سے تھا، خدا کا منکر تھا، خدا کا مکذب تھا، جھٹلانے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں کوئی آیت و صورت نہیں اتاری۔ لیکن جب محمد عربی کو ایک بار کہا محمد تیرے لیے بربادی ہو، یعنی نبی کی گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پورا سورہ المسد یعنی تبت یدا ابی لہب پورا سورہ نازل کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی زاویے سے کسی نے بھی انکار کیا، اور جب نبی ظاہری طور پر 63 سالہ زندگی میں ہمیں وحی کے دور میں ہے تو اللہ پاک آیت اتار کر کے رد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ حبیب کے حوالے سے کوئی بھی نگیٹیوٹی پسند نہیں کرتا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کسی نے انکار کیا تو رب نے نازل کیا قرآن کی آیتیں۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی نگیٹیوٹی پیش کرتا ہے، آیت تو نازل نہیں کرے گا لیکن عذاب ضرور نازل کرنے پر قادر ہے، ایمان سلب کرنے پر وہ قادر ہے، کفر کے دلدل میں ڈھکیلنے پر وہ قادر ہے، کیونکہ محبوب کوئی ٹیمپروری محبوب نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب، اور وہ بھی سب سے بڑے محبوب کو اپنا بنایا، ساری مخلوقات میں جنہیں اپنا سب سے افضل رحمت للعالمین جن کی شان رکھا، اپنی شان رب العالمین اور اپنے حبیب کی شان رحمت للعالمین، وہ جہاں جہاں اور جس جس جگہ کا رب ہے اس کا حبیب وہاں وہاں اور اس جگہ کا رحمت ہے۔ اتنی اعلیٰ شان اللہ نے عطا کیا، ایسا محبوب بنایا۔ کیا وہ 63 سال کی عمر کے لیے؟ کیا سارا جہان 63 سال پر ہی لمیٹڈ ہے؟ جب جہان موجود ہے تو اس کا حبیب بھی رسول رحمت کے اعتبار سے موجود ہے۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں، مائیں یاد رکھنا سوشل میڈیا کی وجہ سے آج بہت زیادہ بھتیاں کسے جا رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی انکار اور توہین اپنی شان کے مطابق برداشت نہ کیا اور قرآن کے ذریعے سے اس کا رد کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف نبی کے 63 سال رد کرنے پر قادر ہے اور آج وہ قادر نہیں ہے؟
یقیناً قادر ہے۔ تو ڈریے اللہ کے عذاب سے کہ کبھی بھی نبی کے خلاف کوئی ایسی آسان اور سست جملے کبھی بھی نہ کسیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کفر کے دلدل میں ڈال دے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص جن بھائیوں نے اس طرح سوال کیے ان کے کنفیوژن کو دور فرمائے، اور اس کی وجہ سے آج کی جو آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماہ نور میں بالخصوص پیش کی جا رہی ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے۔ اسی منظر کو صرف آپ یاد کر لیں کہ اللہ کا منکر اللہ کو گوارا ہے، لیکن حبیب کا منکر اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو عذاب دینا لکھ دیا ہے، برداشت کسی حال میں نہیں فرماتا، اور اس کی پریکٹیکلی زندگی میں نے ابو لہب کی بتائی۔ انکار رسالت سے پہلے وہ انکار توحید تھا، توحید کا منکر تھا، وہ شرک کے دلدل میں تھا، لیکن اللہ نے کوئی مذمت کوئی رد نہیں کیا۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ اپنے انکار کرنے والے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن حبیب کے منکر کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ پازیٹیوٹی توحیدی اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا ایک ٹیمپورری لائف تو ہو سکتی ہے آپ کی، اسٹرانگ لائف جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہماری لائف اسٹرانگ اسی وقت بنتی ہے جب آپ رسالت کے حوالے سے پازیٹیو ہیں۔ اب آیت نمبر 64 کو توجہ سے سنیں جو بڑی اہم آیت ہے۔ آیت نمبر 61 اور 2 اور 3 بس اس اعتبار سے آپ کو سمجھا دو کہ منافقین کی جو جماعت ہوتی ہے وہ نبی کے گستاخ کو بولتے ہیں، اونلی نبی کا انکار کرنے والے کو منافق بولتے ہیں، اور منافق کا جو انجام ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی پارہ میں آپ دیکھیں کہ لاسٹ پیج میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ارے باپ رے باپ، جبکہ کافر کے بارے میں آپ کیا جہنم میں ہوں گے؟ سب سے نچلے طبقے میں جو اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 121 میں لاسٹ پیج میں دیکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، آیت نمبر 145 سیکنڈ تھرڈ آیت کریمہ پارہ نمبر 5 کی لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور اے حبیب ان کا کوئی مددگار آپ نہیں پاؤ گے۔ کیا بات ہے، آپ اس بات کو سمجھ رہی ہیں؟ کافرین جو ہوتے ہیں، مشرکین جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کے انکار سے ہوتے ہیں، اور منافقین جو ہوتے ہیں رسول کے انکار سے ہوتے ہیں۔ اور کافرین کے بارے میں سمپل سینٹینس کے ساتھ فرمایا یہ جہنمی ہے، فی نار جہنم خالد، لیکن منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ایسی جہنم میں ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ارے باپ رے باپ، جہنم کی ایک تھوڑی سی چوڑائی لمبائی کا ایک اشارہ کم ہو، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا جائے اتنا بڑا، بلکہ پتھر کا ایک چٹان ہے جس کو جانے میں 300 برس تک لگتا ہے، 300 برس تک۔ آپ ذرا چھت کے اوپر سے ایک موٹا سا پتھر پھینکیے، کتنے 100 برس لگیں گے نیچے آنے میں؟ سیکنڈ بھی نہیں، جتنے بھاری ہوں گے اتنے جلدی آئیں گے، اور وہاں چٹان کو 300 برس لگ رہے ہیں۔ سوچئے کتنی گہرائی ہے، اور سب سے نچلی گہرائی، بابا نبی کے گستاخ کو اس میں ڈالا جائے، نبی کے لیے نگیٹو جو ہوں گے اس کو ڈالا جائے۔ ماں یہ سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہے، اس سینے میں کبھی بھی کینہ نہیں رکھنا۔ دنیا کی محبتیں ٹیمپروری ہو سکتی ہے، دیکھیے نا ہمارے قوم کا بچہ بیٹا شوہر جب مر جاتا ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزار کر ہماری بہن دوسری شادی کر لیتی، لیکن ایمان دوسرا نہیں لاتی۔ وہ شادی شدہ تھی تب بھی وہی ایمان، اور شادی دوسرے سے کر رہی ہے عدت کے بعد تب بھی وہی ایمان، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی خوشی اور غم یہ ٹیمپروری ہے، یہ کمی بیشی رکھتی ہے، مٹنا نہ مٹنا رکھتی ہے، لیکن ایمان
کنٹینیو ہے، اونلی ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہی کام آنے والی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے کسی بھی طرح سے نگیٹو نہ بنائیں، کیونکہ یہ ٹیمپروری نہیں، یہ دائمی چیز ہے۔ قبر سے لے کر جنت کی تمام راہیں انہی کے ذریعے سے منور ہوگی، روشن ہوگی۔ اب آیت نمبر 64 ذرا سنیے، جو بڑی اہم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ لوگوں ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے تم سب کو میرا آرڈر ہے کہ اس رسول کو بلیو کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا اذن ہے، اللہ کے اذن سے اس کو بلیو کرو۔ مطلب اگر عقل تمہاری کہہ رہی ہے کیوں کیسا، تو آپ ان تمام کیوں کیسا کو پیدل کر دو اور یہ دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول کو مانو، اللہ کہہ رہا ہے رسول کو بلیو کرو، اللہ کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے تو اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نا، کہنے کے بعد اب یہ کب کہے گا کہ اب نہیں مانو۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ 63 سال ہو گئے نا اب نہیں مانو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے ماننے کی آیت اتاری اور اس کے بعد نہ ماننے کی آیت نہیں اتاری، تو یہ دلیل ہے کہ ماننے کا تصور جو ہے یہ دائمی ہے، یہ ریگولر ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کو اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے دوسرا، جو اس کو ریپلیس کہتے ہیں، نسخ بھی بولتے ہیں عربی میں، اس کے ریپلیس کے طور پر دوسری آیت نازل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 یا 11 میں آپ دیکھیں گی، ایک آیت تھی کہ اے لوگوں جب نبی سے بات کرنا چاہو تو پہلے سے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ تم پر واجب ہے۔ نبی سے بات کرنا ہو بغیر صدقہ کے تم نبی سے بات نہیں کر سکتی، یہ واجب تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، گفتگو رسول سے کرنے سے پہلے میرے حبیب سے بات کرنا چاہتے ہو پہلے صدقہ کر لو جا کر کے، اور پھر جا کر کے، یوں سمجھیے ٹکٹ کٹانا بولتے نہیں، ایسا ٹکٹ کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ تو ایسے ہی ٹکٹ ہونا تمہارے پاس، صدقہ کرنے کا ٹکٹ۔ چنانچہ یہ آیت جب اتری نا تو جو غریب فقراء صحابہ یعنی صدقہ لینے والے جو تھے وہ رو پڑے کہ اب کیا ہوگا، ہم تو دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، پر جب ہے نہیں تو ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ میرا دل کیسا کٹے گا، ہم تو ان سے جب بات نہیں کرتے تو میرا دل ہی نہیں کٹتا، لمحہ نہیں گزرتا، رو پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اٹھا لیا سے مراد اس آیت کریمہ کا حکم اٹھا لیا اور دوسری آیت نازل کیا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ کرنے کے کیپیسٹی میں نہیں تھے اور نبی سے بات کرنا چاہتے تھے، میں تو عظمت نبی دل میں ڈالنا چاہتا تھا، مقام مجلس مصطفیٰ بتانا چاہتا تھا، بس اب میں نے دیکھ لیا کہ تم میرے حبیب کے بغیر اپنے وجود کو انکمپلیٹ سمجھتے ہو، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اب میں وہ حکم اٹھا لیتا ہوں، اب تم جیسے تم عبادتیں کر رہے تھے ویسے ہی کرتے رہو، یہ حکم اٹھا لیتا ہوں۔ میں اسے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ حکم اتنے دن تک کے لیے ہے تو پھر دوسری آیت نازل کرتا ہے ریپلیس کے طور پر۔ اب یہاں آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میں نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ ان کے لیے پازیٹیو رہو، ان کو بلیو کرو، ان کو مانو، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اب اگر یہ آیت کریمہ کا حکم اٹھ جائے تو پھر دوسری آیت ضروری ہے، اور دوسری آیت کوئی ہے نہیں کہ اللہ یہ کہتا ہو کہ اے لوگوں سنو، میں نے رسول کو بھیجا تھا ماننے کے لیے، تم نے 63 سال مان لیا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں ماننا۔ یہ آیت ہونا تھا لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں، جس کا مطلب یہ آیت صبح قیامت تک کے لیے عملی طور پر نبی کو ماننے، بلیو کرنے، پازیٹیو رہنے کے لیے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا جو کوئی یہ کہے کیوں کرتے ہو، کیوں مانتے ہو، کیوں مناتے ہو، یہ اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف، تقاضۂ توحید کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد جو میں کہنے جا رہا ہوں سنیے،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی میں کنٹینیو ہے۔ اور اے لوگوں سنو، اگر تم میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کر لے، گناہ کر لے، ترک صلاۃ کر لے، ترک نماز کر لے، ترک زکوٰۃ کر لے، میری بارگاہ کا گنہگار ہو جائے، تو میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے رہا ہوں، بلکہ میرے حبیب کے پاس آ جانا اور مجھ سے مغفرت طلب کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا حبیب بھی تیرے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اے اللہ میری اس امت کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو سنو، ایسا تصور لے کر جب در حبیب پر آؤ گے میری مغفرت طلب کرنے کے لیے، تو میں تجھے صرف مغفرت ہی نہیں، مجھے اس حال میں تم پاؤ گے کہ میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا اور تم پر رحم بھی کروں گا۔ یہ پوری آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، آیت نمبر 64، یہ پوری آیت ہے۔ اب اگر اس آیت کا ریپلیس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کے لیے پازیٹیوٹی یہ بھی ثابت، اور نبی کے آستانے پر حاضری کا یہ بھی حکم جو ہے یہ بھی دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 63 سال، سوال یہ ہے کہ کیا 63 سال ہی رسول ہے وہ؟ کیا 63 سال ہی ہم ان کا کلمہ پڑھے؟ تو پھر آج صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، محمد رسول اللہ کیوں پڑھا جائے؟ یا کلمہ ہم ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں یا فارمیلٹی کے طور پر پڑھتے ہیں؟ ہم اگر کلمہ پڑھیں تو کیا یہاں پر فارمیلٹی ہے؟ نہیں۔ اگر فارمیلٹی ہے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں ملنا چاہیے، جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس کلمے پر موت ہو گئی تو جنت ملے گی۔ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اگر موت ہوئی تو جنت ملے گی، اور اگر اس پر موت نہیں ہوئی تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے لیے پازیٹیوٹی، توحید و رسالت دونوں کے لیے پازیٹیوٹی، یہ ہے آپ کا مدار جنت۔ تو 63 سال کی جو یہ ڈویژن کرتے ہیں لوگ کہ نہیں 63 سال کے بعد یہ نہیں وہ نہیں، ہم ابھی تفصیل نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پازیٹیو ہو کر سمجھا رہے ہیں کہ آیت نے مکمل طور پر کہا رسول اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ بلیو کرو، یہ میرا آرڈر ہے، اپنے سینس اور تھاٹ کو مت لگاؤ یہاں، یہ میرا آرڈر ہے۔ جس طرح الف لام میم کو تم نے مانا، میرا آرڈر تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مانا تم نے، اس کا ٹرانسلیشن نہ ہونے کے باوجود تم نے مانا، ایسے نہیں سنو، تمہاری تھنکنگ، تمہارا تھاٹ، تمہارا سینس، تمہارا نالج، تمہارا ایجوکیشن پیدل کر دو اور مصطفیٰ کو مانو، یہ میرا آرڈر ہے۔ اب اس میں کوئی اپنی عقل دوڑائے گا تو کیا اللہ کے آرڈر کے سامنے عقل کام آئے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ اللہ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہاری عقل کو بھی پیدا کیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں تمہارے عقل کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عقل کے ساتھ تمہیں مارنے پر وہ قادر ہے۔ اگر اللہ کا آرڈر نہیں مانو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں اپنی سرخروئی یا جنت کا تو سوچنا ہی۔ تو اللہ نے کہا میرا رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم انہیں بلیو کرنا، اور بلیو پازیٹیوٹی کو کہتے، بلیو میں نیگیٹیوٹی نہیں، کیونکہ بلیو کہتے ماننے کو، جاننے کا عنوان نہیں ہے بلیو میں، ماننے کا عنوان۔ اب ایجوکیشن، تعلیم، تھاٹ، سینس، تھنکنگ، یہ سب جاننے کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان چیزوں سے نہ مانو، میرے حکم سے مانو رسول کو، میرا حکم ہے کہ رسول کو مانو۔ اور دوسرا پارٹ اسی آیت کا یہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، پریشانی اس اعتبار سے کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، مجھ پر حج فرض تھا میں نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی تھی نہیں دیا، تساہلی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، عمل نہیں کر پایا، تو اگر اس طرح تم سے سرزد ہو جائے تب بھی میں حکم دے رہا ہوں کہ جس طرح میں نے رسول کو بلیو کرنے کہا، ایسے ہی آستانے رسول پر حاضر ہو جاؤ، اور حاضر ہو کر کے مجھ سے مغفرت مانگو، اے اللہ معاف کر دے، میں تیرے حبیب کے آستانے پر حاضر ہوں۔ یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے جاؤ کا۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہی ہوں گی کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، کیسا جانا مدینہ؟ تو میں نے پہلے ہی کہا وہاں 63 سال کا عنوان ہی نہیں، کنٹینیو عنوان ہے، آپ نہیں جا سکتے نا، اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور اگر آپ مومن اپنے گھر میں ہیں تو نبی آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ وہیں پر سے کہیے اے اللہ میری جان سے جو زیادہ قریب نبی
تو نے میرے سینے میں میرے اندر رکھا ہے، میں اس نبی کے آستانے پر حاضر ہوں، پروردگار ان کے وسیلے سے میری مغفرت فرما۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا، تجھ پر رحم کروں گا۔ اب اس آیت کریمہ کی وضاحت کے بعد بھی نیگیٹیوٹی کبھی آئے گی؟ ہرگز نہیں لانا، ہرگز 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 نہیں لانا۔ اس سال کا صرف یہی عنوان ہے ہمارا، کسی بھی زاویے سے نہ لانا۔ اللہ آیت نازل کر کے تمہیں نہیں بتائے گا، ایمان کو چھین لے گا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ اچھی کوالٹی پر آیت نازل کر کے، اچھے زمانے میں آیتوں کا نزول کر کے ذہن دیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت ریلیٹو کی حیثیت ہے، ڈائریکٹلی تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نے نازل کر کے قرآن یہ ذہن دے دیا ہے، سب سے زیادہ بیلیف کا سلیکٹڈ تصور انہی کے پاس تھا، اور مانا انہوں نے اور کامیاب ہو گئے۔ آپ بھی ہم بھی چاہیں کہ آج جیسے دیکھیے جلوس وغیرہ نکل رہے، آپ الٹے پھلٹے ویڈیو دیکھ کر کے آپ جو ہے جلوس کا رد نہیں یا ان لوگوں کا رد نہیں کریں گے، بلکہ نبی کے خلاف سوچنے لگیں گے، ارے ایسا کیسا جی، ویسا کیسا جی۔ اب دیکھیے نا، معاذ اللہ، نبی کے انتقال کے بعد یہ ایسا کرتے کیا جی، کون تو تمہارے یہاں مرے تو ایسا نکالتے کیا، ایسا کرتے کیا، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ ایمانی باتوں میں تھاٹ نہیں لگائے جاتے، سینس نہیں لگائے جاتے، وہاں اللہ کا آرڈر دیکھا جاتا، اور اللہ نے نبی کے لیے پازیٹو رہنے کہا۔ اب اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، بس آپ کھانا بنا رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہی، آپ کہو میں نعت شریف پڑھ کر مسکرا رہی ہوں، نبی کا خیال کر کے مسکرا رہی کہ نبی اپنی فیملی میں ہوتے تو کیسے ہوتے۔ یہ پازیٹیوٹی اللہ پسند کرتا۔ اس پر کیا بدعت کے فتوے لگیں گے کہ تم اگر کہو نہیں مجھے خیال مصطفیٰ آ رہے ہیں اس لیے میں مسکرا رہی ہوں، کون فتویٰ لگا سکتا؟ آپ تنہائی میں نبی کے لیے مسکرائے، جشن منائے، خوشی خوش ہو، کوئی فتوے نہیں لگا سکتے۔ لہذا جلوس کی شکل ہو، جلسے کی شکل ہو، محفل کی شکل ہو، کیسی بھی شکل ہو، اگر وہ شکل پازیٹو ہے تو الحمدللہ اللہ اس سے راضی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو بالخصوص قبول فرمائے۔ آستانے رسالت پر ہم سب حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں، مولا حبیب کے صدقے میں ہمارے ہر اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا، مولا جب تک زندہ رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب کا بنائے رکھنا، موت بھی ایمان پر نصیب کرنا، برزخی دنیا کو آراستہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا، اولاد میں برکتیں عطا کرنا، ہماری اصلوں کو بخش دینا، ہماری نسلوں کی حفاظت